دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے انسان کی اصلاح کرنا۔ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، اور اس سے بھی مشکل ترین کام اپنی اصلاح کرنا ہے۔ انسان کی اصلاح دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ دیکھیں نا جی، آج ہمارا بچہ میٹرک پاس کر لیتا ہے، ایف اے کر لیتا ہے، بی اے کر لیتا ہے، ایم ایڈ کر لیتا ہے، بی ایڈ کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے بھئی، بڑے سے بڑا عہدہ لے لیتا ہے، لیکن انسان بننے میں کتنی مشکل لگتی ہے کہ انسان نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی، صحیح معنی میں جو انسان ہونا چاہیے وہ نہیں بن سکتا، یعنی کہ اس کے عمر کے آدھے سے زیادہ حصے کے گزرنے کے بعد بھی اس کو نصیحت وصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، انسان کی اصلاح ساری زندگی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ علم کا معنی کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرو، علماء کے پاس جاؤ، بزرگان دین کے پاس جاؤ، اہل اللہ کے پاس جاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انسان کی اصلاح اتنا مشکل کام ہے کہ اس انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام بھیجے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا انسان کی اصلاح ہو جائے، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ انسان کو جو بھیجنے کا مقصد ہے، انسان اپنے اس بھیجنے کے مقصد کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام صرف اسی ایک کام کے لیے آئے ہیں کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کھجوروں کے اوپر صفوف ڈال رہے ہیں۔ صفوف ہوتا ہے ایک پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پیوند کاری کہہ لیں۔ ایک درخت کی ٹہنی دوسرے درخت پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس پہ پھلوں میں زیادتی ہو جائے، یعنی میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث کے میلاپ کے لیے مدینہ کے لوگ صفوف ڈالا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی پیداوار، ان کی پیدائش اور ان کی بڑھوتری میں یہی عمل داخل ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے سب کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ نسل کی افزائش اس جوڑے کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ چرندے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، یا چاہے وہ نباتات اور شجر اور پھل پھول وغیرہ ہے، سب کے اندر بڑھوتری کے لیے پروسیس یہی ہے۔ سائنس اس کو نہیں مانتی تھی، سائنس کہتی تھی کہ یہ صرف انسانوں اور جانوروں میں، لیکن اب سائنس نے بھی ماننا شروع کر دیا۔ جس چیز کا اعلان قرآن نے 1400 سال پہلے کیا ہے، جس چیز کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، سائنس آج جا کر اس کی تہ تک پہنچی۔ تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہوتی ہے۔ تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مدینہ کے لوگ جو تھے نا جی، وہ کھجوروں کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے میل اور فیمیل کے میلاپ کے لیے یہ طریقہ استعمال کیے کرتے تھے، حمل آور کرنے کے لیے، پریگننٹ کرنے کے لیے، بھی کھجوروں کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے کہ ان کے اوپر صفوف ڈال دیتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی بھی ہم جو ہے پیداوار کم ہوتی ہے، اس طرح کرنے سے پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام ہماری طرح تو تھے نہیں کہ بھئی جس چیز سے منع کیے جائے اس چیز کی منع کرنے کی وجوہات کیا ہیں سوال کرنا شروع کر دیں، بھی لوجک تلاش کرنا شروع کر دیں، حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیں، سوالات کا بوچھاڑ کر دیں۔ یاد رکھیں، سوالات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کا جذبہ نہیں ہے۔ جس چیز کے پیچھے سوالات آ جائیں نا جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کا جذبہ نہیں ہے۔ جب اطاعت کا جذبہ کمزور ہو تو پھر اس کی جگہ پر سوالات آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کرو تو وہ کرنا ہے، یہ نہ کرو تو وہ نہیں کرنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو۔ اس چیز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی آواز زیادہ تو نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ دیکھو بھائی، دنیا کے اندر کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ اطاعت ہو،
اطاعت یہ کامیابی کے لیے شرط ہے، جس میں اطاعت نہیں ہے کامیابی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن اطاع اللہ فقد اطاع الرسول۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت جب تک نہیں ہوگی کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی، چاہے وہ اطاعت اللہ کی ہو، چاہے وہ اطاعت رسول کی ہو، چاہے وہ اطاعت صحابی کی ہو، چاہے وہ اطاعت باپ کی ہو، چاہے وہ اطاعت ماں کی ہو، چاہے بڑے بھائی کی ہو، چاہے استاد کی ہو، چاہے پیر کی ہو، چاہے جناب مرید کی ہو، چاہے بڑے بھائی کی ہو، چاہے محلے دار کی ہو، چودھری کی ہو، اطاعت جب تک نہیں ہوگی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ بڑے نے حکم دے دیا، بھائی نے حکم دے دیا، باپ نے حکم دے دیا، اب جس کو حکم دیا ہے اس کے سامنے اس کے فائدہ اور نقصان بھی ہے، وہ اپنے اس فائدے اور نقصان کو نہ دیکھے، باپ کے حکم کو دیکھے، استاد کے حکم کو دیکھے، پیر کے حکم کو دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے، نبی کے حکم کو دیکھے، صحابی کے عمل کو دیکھے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ یہ اطاعت ہوگی تو اس کے پیچھے پھر کامیابی کا گلستان ہے، کامیابی کا باغ ہے، کامیابی کا چمنستان ہے، کامیابی کی آبشاریں ہیں، کامیابی کی روشنائی ہیں، کامیابی کی رونقیں ہیں، کامیابی کی بلندیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس اطاعت کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کامیاب ہو گئے ہیں بھئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام کا ڈنگا بجتا ہے، رول ماڈل ہو گئے، آئینہ ہو گئے، نمونہ ہو گئے۔ ہمیں دنیا کے اندر کسی کونے میں بھی بسنے والا انسان مسلمان ہونے کے لیے صحابہ کرام کو دیکھنا پڑتا ہے، اتنے نمونے ہو گئے۔ آمنو کما آمن الناس قرآن نے کہہ دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی اطاعت ہے۔ اطاعت ہوگی تو کامیابی ہے، اطاعت نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ پاکستان کی کتنی فوج ہے؟ 8 لاکھ فوج ہے، 7 لاکھ 8 لاکھ فوج ہے۔ اگر ہر فوجی اپنی مرضی کرے گا تو ملک میں امن آ سکتا ہے، استحکام آ سکتا ہے، ملک ترقی کر سکتا ہے، ملک باہر سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، جو ملک بچا ہوا ہے، جو ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ملک کے اندر ہماری جان مال کی حفاظت ہے، ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کہ ملک محفوظ ہے۔ ملک کیوں محفوظ ہے؟ فوج کی وجہ سے محفوظ ہے۔ فوج کی وجہ سے کیسے محفوظ ہے؟ فوج کے اندر ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ فوج کی وجہ سے محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ فوج کے اندر استحکام ہے۔ استحکام کیوں ہے؟ اطاعت ہے، اطاعت ہے۔ اطاعت نہیں ہوگا استحکام نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لو، گھر کو دیکھ لو، ادارے کو دیکھ لو، فیکٹری کو دیکھ لو، ہیں بھی، جہاں پر بھی اطاعت کا جذبہ ہوگا وہاں پر کامیابی ہوگی، ترقی ہوگی۔ جہاں پر بیوی اپنی منمانی کرے، اولاد اپنی منمانی کرے، شوہر اپنی منمانی کرے، ماں باپ اپنی منمانی کریں گے تو وہاں پر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر پھر اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صفات موجود تھیں کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا۔ اطاعت کے جذبے کی وجہ سے اللہ کو وہ جماعت پسند آئی۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، بنی اسرائیلی، فرعونیوں کے ہاں نا ایک قتل ہو گیا۔ فرعونیوں نے وہ ملبہ ڈال دیا بنی اسرائیلیوں کے اوپر۔ بنی اسرائیلی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ قرآن مجید کے اندر یہ پورا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیلی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بھائی آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں، اب یہ لوگ جو ہے نا جی ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اور پھر فرعونی جو تھے وہ تو جابر تھے، وہ غالب تھے، انہوں نے دھمکی لگا دی کہ بھئی ہم تو سارے بنی اسرائیلیوں کو ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، مجھے کوئی حل بتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھئی گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر کے اس کی گائے کا کوئی حصہ کاٹ دو، کاٹ کر مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو، مقتول اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر بتا دے گا۔ اب یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے بتائی قوم کو، قوم نے ماننے سے تو پہلے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی پیغمبر نے کہہ دیا بات مانو۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نظر پر یقین نہیں کرتا ہے، وہ خبر پر یقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے کیا خبر دی؟ اللہ کے نبی نے کیا خبر دی؟ صحابہ کرام نے کیا خبر ہمیں دی ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اس خبر پر یقین کریں۔ نظر دھوکہ دے سکتی ہے، خبر دھوکہ نہیں دے سکتی۔ نظر کہتی ہے مٹی کا ایک ڈھیر ہے، لیکن خبر کہتی ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا قبر کے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ خبر یہ کہتی ہے۔
سائنس کہتی ہے کہ آسمانوں تک پہنچنا ناممکن ہے، نظر ہے۔ پیمائش کی انہوں نے کہا کہ بھی اتنے ارب سال لگ سکتے ہیں آسمان تک پہنچنے میں، لیکن خبر کیا کہتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خبر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جناب ایک راتوں رات میں بلا کر آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت جہنم کی سیر کرا دی، بیت المقدس میں امامت کروا دی، واپس لے آیا، بستر بھی گرم تھا، دروازہ بھی ہل رہا تھا، رات کا وہی پہر تھا، آنن فانن منٹوں سیکنڈوں کے اندر سارا پروسیس ہو گیا۔ یہ خبر ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ خبر کو دیکھے خبر کیا کہہ رہا ہے۔ نظر دھوکہ دے سکتی ہے، عقل دھوکہ دے سکتی ہے، فہم و فراست دھوکہ دے سکتی ہے، سمجھ بوجھ دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن خبر میں دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو خبر اللہ کے نبی نے دے دی وہ 100% سچی، پکی اور بالیقین ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خبر کہتی ہے قبر ہے، خبر کہتی ہے حشر ہے، خبر کہتی ہے پل صراط ہے، خبر کہتی ہے سوئے سوا نیزہ ہے، خبر کہتی ہے تانبے کی زمین ہے، خبر کہتی ہے جنت ہے، خبر کہتی ہے جہنم ہے، لیکن نظر نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، سمجھ بوجھ نہیں مانتی۔ اگر ہم نظر پر چلیں گے تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی، جہنم بھی نہیں دیکھی، پل صراط بھی نہیں دیکھا، میدان محشر بھی نہیں دیکھا ہے بھائی، قبر بھی نہیں دیکھا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن مسلمان ہم ہوں گے تب جب ہم ان پر یقین کریں گے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں خبر کی ماننا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کرو، کہ انہوں نے کہا جی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں کرو، انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ تبھی تو کامیاب ہو گئے، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون۔ تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ انہی کرداروں کی وجہ سے تو بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ بھئی اس طرح کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ سے ہو نہیں سکتا، لیکن پھر ماننا تو تھا۔ انہوں نے اس کے بعد بھی ماننے کے بجائے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ گائیں کس طرح کا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے۔ جتنے سوال کرتے رہے گائیں ان کے لیے اتنی جناب مہنگی ہوتی رہی۔ ظاہر بات ہے وہ سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ گائیں کے اندر کوالٹیاں ڈالتے رہے۔ زرد رنگ کا ہونا چاہیے، ہل پہ نہ لگایا گیا ہونا چاہیے، بھی بچہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، نہ بوڑھی ہونی چاہیے، نہ جوان ہونی چاہیے۔ بھی یہ ساری قیودات اللہ نے ان کے سوالوں کی وجہ سے لگائی۔ وہ گائیں ان کے لیے اتنا مہنگا پڑ گیا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا انہیں دینا پڑا، پھر جا کر وہ گائے ملی۔ انہوں نے اس گائے کو کاٹ کر اس کا حصہ مقتول کے ساتھ لگایا، مقتول نے اٹھ کر اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر وہ سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم مان کر کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کا کام ہو جانا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ نہیں تھا سوالات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، صحابہ کرام نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کریں گے۔ اس کے اگلے سال جب جناب کھجور پک کر تیار ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھ کر بتایا کہ بھائی پوچھا کہ بھائی بتاؤ میں نے تمہیں اس چیز سے منع کیا تھا، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف اتنی بات کی، اللہ کے نبی کھجوریں کم ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ کھجوریں کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم جو مرضی کرنا چاہو کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے کاموں میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میرا کام یہ نہیں ہے، مجھے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے، مجھے بھیجنے کا مقصد انسانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ ساری بات یہاں سے چل رہی تھی کہ 1,24,000 کا مپیس جو انبیاء کرام آئے نا جی، ان کا مقصد آنے کا یہی تھا کہ انسانوں کی اصلاح ہو جائے۔ انسان کی اصلاح ہو جائے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج جو یہ آوے کعوہ بگڑا ہوا نا، اس کی وجوہات یہی کہ اصلاح نہیں ہے، بتانے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، ٹریک پر چلانے والا کوئی نہیں۔ راستے سے ہٹانے والے بہت مل جائیں گے، بھڑکانے والے بہت مل جائیں گے، گمراہ کرنے والے بہت مل جائیں گے، ہیں بھئی تربیت غلط کرنے والے بہت مل جائیں گے۔ اچھے کام پر لگانے والے 100 میں سے 2-3 ہیں بس، کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے نا جی بھائی۔ تو انسان کی اصلاح، میرا کہنے کا مطلب یہ تقریر کا جو خلاصہ ہے نا جی لب الباب، اس کو سمجھیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام انسان کی اصلاح ہے، اور اس سے بھی مشکل ترین کام اپنی اصلاح ہے۔ اب اس انسان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے۔
اب اس انسان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بہت سے طریقے انسان کی اصلاح کے لیے ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر وہ طریقہ ہم سب میں آ جائے تو ہم سب صوفی ثناء اللہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے جو انسان کی اصلاح کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے گی۔ عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے، ایک تو عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عقیدے کے مطابق عمل شروع ہو جائے تو انسان کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ دیکھو نا جی، بیٹے نے غلط کام کیا، پتہ ہے کہ اب باپ سے مار پڑ جانی، تو وہ کتنا توبہ کرتا ہے، کیوں؟ سامنے اس کو مار نظر آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی مرنا ہے، جو مرضی کر لو، تو سارے صوفی ثناء اللہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ آج ہم صوفی ثناء اللہ کیوں نہیں ہیں، یا آج ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا عقیدہ آخرت ٹھیک ہے، لیکن ہم اس عقیدہ آخرت کو مستحضر نہیں کرتے ہیں، اس کو جناب اس کے بارے میں تذکرے نہیں کرتے ہیں، مرنے کا خوف کوئی نہیں ہے، اس لیے جناب ہمارا آبِ کعبہ بگڑا ہوا ہے۔ تو ایک تو عقیدہ آخرت کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے، اور دوسرا جناب اس عقیدہ آخرت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا جی، بھی ایک ٹرک ہے، ٹرک وزن سے بھرا ہوا ہے، اس کا ٹائر ٹوٹ جاتا ہے تو ایک طرف جناب اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ 1000 بندوں کو بلائیں، ان کو کہو کہ بھئی اس کو اٹھا کے سیدھا کرو، ان سے نہیں ہوگا، اس کو اٹھا کے سیدھا کرو، اس سے نہیں ہوگا۔ آپ سمپل جناب ایک جک منگوا لیں، جک منگوا کر ایک ہی بندے سے کہہ لیں کہ بھئی جک اس کے نیچے لگاؤ، گھماؤ، تو وہ ایک ہی بندہ اس پورے ٹرک کو سیدھا کر دے گا۔ کیوں؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ 1000 بندوں کو اس کام میں لگا دو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جک لگائیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ انسانوں کی اصلاح کے جتنے بھی طریقے ہیں سارے بیکار ہیں۔ ساری دنیا مل جائے، ایک انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کی اصلاح کرنے کا صرف اور صرف آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے اور عقیدہ آخرت کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی اللہ کو سب مانتے ہیں، نبی کو سب مانتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہے، ہمارا لین دین ٹھیک نہیں ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات صرف اور صرف یہی ہے کہ مرنے کو ہم بھول گئے، یعنی عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں۔ کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ جو تھے نا جی، مشرکین مکہ، آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو ان کے ناموں میں عبداللہ نام کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا اسلام لانے سے پہلے۔ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی۔ آپ کو پتہ ہے جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی تو بیت اللہ کی تعمیر کے اندر انہوں نے شرائط طے کیے۔ شرائط یہ طے کیے کہ بھائی اس کے اندر وہی مال لگے گا جو حلال راستے سے آیا ہوا ہے، حرام راستے سے جو مال آئے گا وہ اس میں نہیں لگے گا۔ مجھے بتاؤ پورے پاکستان کے اندر کتنے مدارس ہیں، پوری مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، پوری دنیا کے اندر کتنے مساجد ہیں؟ کسی بھی مسجد کو بناتے وقت اس کا متولی یا اس کا سیکٹری یا اس کا جناب فائنانس سیکٹری یا اس کا جناب صدر یہ شرائط لگاتا ہے کہ بھائی اس کے لیے جو مال آئے گا وہ حلال طریقے سے آئے۔ مشرکین مکہ نے یہ شرائط لگائی تھی، اور جو مال لے کر آتا تھا اس کا ہاتھ پہلے خانہ کعبہ کے اوپر رکھتے تھے کہ بھئی اس کے اوپر ہاتھ رکھو، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ یہ مال سود سے نہیں آیا، یہ مال جوئے سے نہیں آیا، یہ مال رشوت سے نہیں آیا، یہ مال اس طرح حرام، جتنے بھی اس وقت کے حرام کمائی کے طریقہ کار تھے، راستے تھے، وہ سارے گنواتے تھے، گنوا کر پوچھتے تھے کہ بھائی بتاؤ یہ ان راستوں سے تو نہیں آیا۔ قسم اٹھاتے تھے، جب وہ قسم اٹھاتا تھا تو اس کے بعد پھر تحقیق بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ قسم اٹھا کر چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں تو قسم اٹھاتے ہیں نا جی، عدالتوں میں چلے جاؤ، گواہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینا، ان کا کام یہی ہوتا ہے جج کے سامنے جا کر قسم اٹھا دینا۔ تو وہ قسم اٹھواتے تھے، قسم اٹھوانے کے بعد بھی اس کی تحقیق کرتے تھے کہ بھئی دیکھے تو صحیح اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، پیسے کدھر سے لے کر آیا۔ آخر یہ اتنا پروٹوکول کیوں کرتے تھے، اتنی باریک بینی کیوں کرتے تھے، اتنی بال کی کھال کیوں اتارتے تھے؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ بھائی اللہ کو مانتے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کو اتنا مانتے تھے، اتنا مانتے تھے کہ اس کے گھر کے اندر ایک اینٹ حرام کے پیسوں سے لگانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ حلال کے پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ خانہ کعبہ پورا ہو سکے۔ لیکن
غیر مسلم کیوں تھے؟ مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ ان کی عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں تھا، ان کا عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ نبی کو مانتے تھے، نبی کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حجر اسود کے اوپر لڑائی ہو گئی قوم قبیلوں کے اندر، حالانکہ پورا مکہ جناب پتھروں سے گھرا ہوا ہے۔ حجر اسود کا پتھر کتنا ہوگا؟ حجر اسود کے پتھر کے اوپر کیوں لڑائی ہوئی؟ وہ اس لیے لڑائی ہوئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کو بابرکت مانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، جنت جہنم کو بھی مانتے تھے، اسی لیے تو اس پتھر کے لڑنے پر لڑائی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کی اصلاح کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی اصلاح اس لیے نہیں ہوئی کہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ ہاں، وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم۔ ایک کافر آیا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا، ہڈی لے کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے کہا کہ بھئی اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پہلے مرتبہ بنایا ہے یہ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، عقیدہ آخرت ان کا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ حالانکہ اللہ کا آخری پیغمبر امام الانبیاء ان کے اندر موجود ہے بھئی، جس کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک چلنے والی ہے، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جس نے نبیوں کی امامت کی ہے، جس نے معراج کا سفر کیا ہے، جس نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، اللہ کے ساتھ شرف ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ امام الانبیاء ان کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات صرف و صرف یہ عقیدہ آخرت ٹھیک نہیں تھا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ عقیدہ آخرت ان کا ٹھیک نہیں تھا، تو عقیدہ آخرت جب ان کا ٹھیک نہیں تھا اس لیے ان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ وہ محمد کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ سوال یہ ہے، کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم منافق نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم نے آپ کو پیغمبر ماننا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر ماننا ہے، نہیں ماننا تو ڈنکے کی چوٹ پر نہیں ماننا، بیچ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ زبان سے کہیں کہ ہم آپ کو پیغمبر مانتے ہیں اور دل سے کہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ سیدھی سیدھی صاف صاف بات کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے محمد الرسول اللہ کی ماننا۔ اگر محمد الرسول اللہ کو مان لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر آگے یہ بھی ماننا پڑے گا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر آپ کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے آپ رک جاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ دوغلا پن نہیں کرتے تھے، وہ دو نمبری نہیں کرتے تھے، وہ منافقت نہیں کرتے تھے، سیدھی بات کیا کرتے تھے، آپ کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا بس۔ اور جس نے اللہ کے نبی کو مانا تو پھر اس نے مان کر دکھایا۔ ابو بکر صدیق نے مانا، مان کر دکھایا، عمر نے مانا، مان کر دکھایا، عثمان نے مانا، مان کر دکھایا، علی نے مانا، مان کر دکھایا، طلحہ زبیر نے مانا، مان کر دکھایا، عثمان نے مانا، مان کر دکھایا، معاویہ نے مانا، مان کر دکھایا، بلال نے مانا، مان کر دکھایا۔ تکلیفیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی، تانے برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، سزائیں برداشت کی، لیکن دین سے ایک جناب انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ دل میں منافقت نہیں ہے، مانا ہے تو پھر مانا ہے بس۔ ہماری طرح نہیں تھے، کہنے کا مطلب سیدھی سیدھی بات ہے، ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن مجھے بتاؤ اللہ کی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟ نہیں مانتے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے۔ میں تو کہتا ہوں وہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے نا، وہ چھلانگے لگا کر مسلمان ہو جاتے کہ مسلمان ہو کر بھی یہی کر رہے تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں۔ انہوں نے جناب ابو بکر کو دیکھا تھا، انہوں نے عثمان کو دیکھا تھا، انہوں نے علی المرتضیٰ کو دیکھا تھا، انہوں نے عمر فاروق کو دیکھا تھا، انہوں نے طلحہ کو دیکھا تھا، انہوں نے زبیر کو دیکھا تھا، انہوں نے سعد سعید کو دیکھا تھا، انہوں نے معاویہ کو دیکھا تھا، انہوں نے بلال کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت انس کو دیکھا تھا، حضرت حسن کو دیکھا تھا، حضرت حسین کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ ڈر گئے کہ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو پھر جناب ہمیں ہر بات نبی کی ماننی پڑے گی، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ چودراہت جاتی ہے، سرداری جاتی ہے، وڈیرا پن جاتا ہے بھئی،
مال جاتا ہے، ساری چیزیں جاتی ہیں، عہدہ جاتا ہے، منصب جاتا ہے، اس چیز کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اس لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے کہ نبی کو تو مانتا ہے، دکان میں بیٹھ کر نبی کی نہیں مانتا، جج کی کرسی میں بیٹھ کر نبی کی نہیں مانتا، نبی کو تو مانتا ہے لیکن دفتر میں جا کر نبی کی نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہے لیکن مسجد میں نبی کی نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہے لیکن گھر میں نبی کی نہیں مانتا، تو نبی کو ماننے کا فائدہ کیا جب نبی کی نہیں ماننی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر سینہ ٹھوک کر ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو چھلانگ لگا کر مسلمان ہو جاتے۔ اندازہ لگائیں نا جی ہم اپنی زندگی کا، نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، پہنچے جناب ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے کیا کر رہے بھائی، یہ پہنچے کیوں اوپر کیے ہوئے؟ شرم آتی ہے۔ ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں، اسلامی لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، اسلامی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسلامی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں، معاملات اسلامی طریقے سے کرنے کے لیے تیار نہیں، سنت رسول رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہے ہم مسلمان، ہے جناب ہم مسلمان۔ یاد رکھیں ہم میں اور غیر مسلم میں صرف کلمے کا فرق رہ گیا ہے، باقی سارے کام میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ 2 نمبری وہ نہیں کرتے، جھوٹ وہ نہیں بولتے، رشوت وہ نہیں لیتے، دھوکہ وہ نہیں کرتے، ملاوٹ وہ نہیں کرتے، 1 نمبر چیز دیتے ہیں، 1 نمبر چیز لیتے ہیں، ہم بھی کرپشن وہ نہیں کرتے، صرف کلمے کا فرق رہ گیا۔ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے سہارے جی رہے ہیں، باقی سارے کام میں 2 نمبری، سارے کاموں میں 2 نمبری۔ کہنے کو ہم سارے مسلمان ہیں، کہنے کو ہم سارے عاشق رسول ہیں، کہنے کو جناب حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، گلا اتروانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، مرنے مٹانے کے لیے بھی تیار، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ نام کہ ہم سارے مسلمان ہیں لیکن کام کا مسلمان کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی چترال، ہمارا علاقہ چترال کے اندر ایک روڈ ہے، چترال روڈ اس کا نام ہے، اس کی جناب تعمیر شروع ہوئی تو اس کی تعمیر میں 38 ارب روپے پاس ہوئے۔ کتنے؟ 38 کروڑ روپے، 38 کروڑ روپے پاس ہوئے اس روڈ کو بنانے کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1 ارب 71 کروڑ روپے اس پر لاگت آ چکی ہے اور روڈ ابھی تک تیار نہیں۔ اب وہ روڈ بنانے والا حج بھی کرتا ہوگا، کس منہ سے کرے گا؟ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوگا، کس منہ سے پڑھے گا؟ ابھی رمضان کے روزے بھی جناب خوب رکھتا ہوگا، سال بھر میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، اور اسی عبادت کو اپنے لیے جناب مسلمانی کا ذریعہ سمجھتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا ایسے شخص کو مسلمان کہنا چاہیے اپنے آپ کو؟ کیا مسلمانی کا دعویٰ اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے کہ ایک غریب عوام کا پیسہ ہے بھائی، کہاں 38 کروڑ اور کہاں 1 ارب 71 کروڑ روپے، پھر کہتے پاکستان ترقی نہیں کرتا۔ کیسے ترقی کرے گا؟ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو چکی ہے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے بدقسمتی سے۔ مشرکین مکہ میں یہ نہیں تھا، مشرکین مکہ جناب ہاں اور نہ کے درمیان تیسری کوئی بات نہیں کرتے تھے، منافقت نہیں تھی، دھوکہ نہیں تھا، کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر لو، دیکھی جائے گی۔ مشرکین مکہ میں یہ تھا، غیرت مند لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے علماء فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کے اندر جو مبعوث فرمایا اس کی کئی حکمتیں تھیں۔ حالانکہ پاس روم کی سرزمین تھی، شام کی سرزمین تھی، فارس کی سرزمین تھی، ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی یافتہ قوم، مہذب قوم تھی، ساری چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ عرب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ جناب سبزہ تھا، نہ جناب کھیتی تھی، تو وہ تو سنگلاخ پہاڑیاں تھیں، وہاں کے لوگ بھی اکھڑ مزاج تھے، سخت مزاج تھے، جاہل قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خطے میں کیوں مبعوث فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کچھ وجوہات تھیں۔ وجوہات یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کے اندر 2 نمبری نہیں تھی، کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ ایسے لوگ نبوت کے کام کو لے کر آگے جا سکتے ہیں اور وہ آگے لے کر گئے۔ ایک یہ خوبی تھی ان لوگوں کے اندر۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کو اپنی زبان کے اوپر عبور تھا، دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ اپنی بات منوا لیتے تھے، وہ زبان کے اوپر ان لوگوں کو عبور تھا۔ اور کسی بھی مشن کو آگے لے کر جانے کے لیے زبان کا تیز ہونا، دلائل کا ہونا، حقائق کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ان کے اندر وہ صفات موجود تھیں اور ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ صفات ہیں ان کے اندر. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ساری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے، وقت کم ہے، خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ بھائی انسان کی اصلاح دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام ہے، اور انسان کی اصلاح کے لیے جو قرآنی طریقہ کار ہے یا جو قرآنی علاج ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے. عقیدہ آخرت کا آنا بھی اور عقیدہ آخرت کا ٹھیک ہونا بھی، یہ دونوں ضروری ہیں. ہمارا عقیدہ آخرت تو ہے، لیکن عقیدہ آخرت ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے کام میں گڑبڑ ہے، دو نمبری ہے، دھوکے بازی ہے بھئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت میں گڑبڑیشن ہے. عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے گا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھو نا بھائی، عقیدہ آخرت ٹھیک ہونے کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں مرنا یاد آنا چاہیے کہ بھئی ایک دن مرنا بھی ہے. جس انسان کو پتہ ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، وہ دو نمبری کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کی تازہ مثال لے لو. ایک جیل کا قیدی ہے بھئی، اس قیدی کے بارے میں جج نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی اس کو سزائے موت دی جائے گی. اب جب اس کی سزائے موت کا وقت قریب آتا ہے تو 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے اس کو سارے قیدیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کمرے میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہفتے کے دن یا اتوار کے دن مجھے لٹکا دیں گے. اور اب اس کے اوپر ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا جائے اور 2-3 دن کی اس کی سرگرمی کو واچ کیا جائے. اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی جب موت سامنے آتی ہے تو بندے کے کام کیسے ہوتے ہیں، بندے کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، بندہ کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو وہ قیدی ہے جس کو پتہ ہے، کنفرم ہے کہ بھئی میں نے اتوار والے دن لٹک جانا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، کنفرم ہی نہیں ہے. 1 سیکنڈ گزر گیا، دوسرے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. 1 منٹ گزر جائے، دوسرے منٹ کا پتہ نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ گزرتا ہے، دوسرے گھنٹے کا. 1 دن گزر جائے، دوسرے دن کا پتہ نہیں ہوتا. اور پچھلے دنوں پشاور کے اندر ایک عالم دین کا انتقال ہوا. مغرب کی نماز تھی، سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اب اندازہ لگاؤ کہ اس کو پتہ تھا، اور اتنی خوبصورت موت اس کو ملی سجدے کی حالت میں. اور آپ کو پتہ ہے سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے، مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، عالم بعمل تھا. امامت اس کا بیٹا کرا رہا تھا، خود پیچھے کھڑا تھا. وہ سجدے میں گیا، اٹھا ہی نہیں، انتقال ہو گیا. اور وہ قیدی جو جیل کے اندر موجود ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی 2 دن بعد مجھے لٹکا دینا ہے، تو وہ کتنا کچھ سیدھا ہو جائے گا. بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جناب رقص و سرور کی محافل تو دکھا دیتے ہیں بھئی، ہلہ گلہ گپ شپ تو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھاتے. دکھانا یہ ان چیزوں کو چاہیے، یہ چیزیں عوام کو دکھانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں، اسلام کی جو سزائیں، ان کی جو کیٹیگری ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے جو 3 بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام کے اندر سزا جو ہے وہ لذت سے زیادہ ہوتی ہے. اسلام کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ سزا جو ہے وہ لذت سے زیادہ ہوتی ہے. شراب پیا ہے 100 کوڑے، شراب ایک دفعہ پی ہے، کوڑے کتنے؟ 100. لذت سے زیادہ سزا ہے. زنا کیا ہے کوڑے لگاؤ، شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو رجم کرو. اب لذت کتنی ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے. دوسری چیز اسلام کے اندر جو سزاؤں میں ہے وہ یہ ہے کہ سرعام سزا، تاکہ جناب سب کو عبرت حاصل ہو. جس کے دل کے اندر یہ خواہشات اٹھ رہی ہیں، جس کے دل و دماغ کے اندر یہ سوچ اور وساوس آ رہے ہیں اس گناہ کے متعلق، اگلے کا انجام دیکھ کر خود سیدھا ہو جائے. اور تیسری یہ ہے اسلامی سزاؤں کی خوبی یہ ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اس پر رحم نہ ہو، سزا کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا جی، یا روشن خیال لوگ ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار اسلام کے اندر اتنی سخت سزائیں ہیں، اتنی سخت سزائیں کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں. اسلام کے اندر اتنی سخت سزائیں. یاد رکھیں اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں نا جی، اس کی حکمتیں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو سخت سزا ہے. سخت سزا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے جرم ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر سے
جرم ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا سخت سزا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے، وہ خود سزا سے بچ جاتا ہے ان سخت سزاؤں کی وجہ سے۔ دیکھیں نا بھی اسلام کے اندر جو ہے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو سزائیں ہیں اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ جس کو سزا، ایک بندے کو اگر لٹکایا جا رہا ہے، اس کام کے اندر اگر 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 بندے جناب توبہ نہیں کریں گے، ان کی زندگیاں محفوظ ہوئی کہ نہیں؟ اور بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے خود وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی سزا کالعدم ہو جاتی ہے۔ اسلام کی سزاؤں کی تو یہی خوبی ہے، معاشرے کے اندر بھی امن آ جاتا ہے، معاشرے کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے، اور جو کوئی اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ خود سزا سے بچ جاتا ہے۔ کیسے سزا سے بچ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے نا جی، سزا کے وقت گواہوں کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، ورثاء کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن اس کی حکمتیں ہیں کہ اگر قاتل کو سزا دی جا رہی ہے، قاتل کو سزا دی جا رہی ہے تو مقتول کے ورثاء وہاں پر موجود ہوں گے اور گواہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ زانی کو سزا دی جا رہی ہے تو گواہ وہاں پر موجود ہوں گے، گواہوں کے سامنے یہ عمل کیا جائے گا، ورثاء کے سامنے یہ عمل کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی موجودگی کی حکمت یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سزا کی سختی کو دیکھ کر بیچ میں سے ایک گواہ جناب بول پڑتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، میں جھوٹی گواہی دے رہا تھا۔ ایسے ہوتا ہے، میں جھوٹی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی سختی کو دیکھ کر نا، اس کے روب کو دیکھ کر، اس کے دبدبے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، فوراً جا کر کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں جھوٹ بول رہا تھا، اپنی گواہی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو سزا ہو رہی وہ بچ جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ورثاء میں سے ورثاء خود معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے اندر تو آج بھی ہوتا ہے نا جی، کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بالکل عین جناب قصاص کے وقت یا عین گردن اتارنے کے وقت ورثاء معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں معاف کرتے ہیں؟ وہ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ بھئی بالآخر انسان ہے، اس کو رحم آ جاتا ہے، اس کی سزا کی سختی دیکھ کر اسے صبر نہیں ہوتا ہے، صبر نہ ہونے کی وجہ۔ اور پھر اسلام کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ جس سزا کے اندر شبہات آ جائیں وہ سزا معطل ہو جاتی ہے، جس سزا کے اندر شبہات آ جاتی ہیں وہ سزا معطل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں، ایک طرف تو اس میں سختی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری طرف اس میں کتنے ریلیف ہیں۔ اگر وہ سزا پوری ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے کے اوپر کتنے جناب بہترین نتائج آتے ہیں، اور اگر وہ سزا پوری نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ جس کو سزا دی جا رہی ہے مجرم یا ملزم، اس کو اس کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں، مقتول کے ورثاء، یا گواہان اپنی گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کی سزاؤں کے فوائد ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جناب رقص و سرور تو دکھا دیتے ہیں، ڈانس دکھا دیتے ہیں، ہم بھی ڈھول باجے تو دکھا دیتے ہیں، لیکن سینٹرل جیل کے اندر ایک قیدی کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے وہ نہیں دکھاتے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ساری چیزیں سر عام ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بات یہاں کہاں سے چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی کہ بھئی انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری کام کیا ہے کہ اس کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے۔ جس طرح موت سامنے دیکھ کر پھانسی کا جو قیدی ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارا اگر عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے نا جی، ہم سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا جی، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، دکاندار دکان پر بیٹھ کر جناب گاہک کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کلینک پر بیٹھ کر مریض کو کسٹمر سمجھ رہا ہوتا ہے بھئی، اور اسی طریقے سے جناب ریڑی والا ریڑی تیار کر کے صبح اسی نیت سے آتا ہے کہ بھئی آج تے چھوٹے واٹ دیاں گا بھئی۔ تو جب یہ نیتیں ہوں گی تو پھر جناب مرنا کس کو یاد آتا ہے؟ تو جب مرنا یاد نہیں آئے گا تو پھر تو بھئی ساری زندگی یہی کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مرنے کی حقیقت اس شخص سے پوچھو جس کے اوپر موت طاری ہے، موت
عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت حالت نزع سے لے کر میزان تک جو پروسیس ہے اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. حالت نزع سے لے کر میزان تک، اعمال نامے کو تولنے تک جو پروسیس ہے اس سارے پروسیس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری جان نکل کر تمہارے گلے کی ہڈیوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر تم جناب جھاڑ پھونک والوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگتے ہو، حکیموں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگتے ہو، طبیبوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگتے ہو، اور پھر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اب ہم سے جانے لگا ہے. اور اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت اس جانے والے شخص کی آنکھوں میں دیکھا کرو کہ دنیا کی سب سے زیادہ درد اور دنیا کے سب سے زیادہ بے بسی جو تمہیں نظر آئے گی وہ اس شخص کی آنکھوں میں نظر آئے گی. ساری دنیا کی آنکھوں کی بے بسی کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کی آنکھوں کے درد اور کراہنے کو اکٹھا کر لو اور جمع کر لو تو اس شخص کی آنکھوں کے اندر جو بے بسی نظر آئے گی وہ اس سے زیادہ ہے. ہاں. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. قرآن کہتا ہے کہ جب نزع کا عالم شروع ہوتا ہے اور تمہاری روح نکلتی ہے اور تمہارے جناب گلے میں آ کر اٹکتی ہے تو پھر تم ادھر بھاگتے ہو ادھر بھاگتے ہو. قرآن کہتا ہے کہ تم اس کے اتنے قریب نہیں ہو جتنا ہم اس کے قریب ہیں. فرشتے کے بارے میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہم اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے تو ہمارا تو جناب پروٹوکول ہے، ہمارا تو جناب بڑے تعلقات ہیں، ہمارا تو جناب بڑے پیسے ہیں، ہمارا تو جناب بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ تعلقات ہیں. کدھر گئے وہ سارے تعلقات؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ کدھر گئے وہ پروٹوکول؟ ہیں بھئی سارا کچھ ختم ہو گیا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی شخص نہ شکست دے سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے جناب سائنسدان گزر گئے، بڑے بڑے طاقتور گزر گئے، بڑے بڑے ریسلر گزر گئے، بڑے بڑے پہلوان گزر گئے. یہ میاں یہاں پر پیر مکی بازار ہے کیا ہے یہاں پر داتا دربار کے پاس، وہاں پر جارا پہلوان کی قبر ہے، جا کر دیکھ لو. گاما پہلوان کی قبر ہے، جا کر دیکھ لو. کتنے بڑا رستم زمان اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی شکست نہ کھائی ہو. وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں. ہماری ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ان کی تو جناب طاقت تھی، ان کی واہ تھی، ان کا پروٹوکول تھا. ابھی لاکھوں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، تقریر کا موضوع اور لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس عقیدہ آخرت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے. مثال سے سمجھایا ہے. مثال سے ایسے سمجھایا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 دوست ہیں. 3 دوست کہہ لو، 3 بھائی کہہ لو. ایک ہے مال، ایک ہے اعیال اور ایک ہے اعمال. ایک ہے مال، ایک ہے اعمال اور ایک ہے اعیال. مال، اولاد اور اسی طریقے سے اس کے اعمال. انسان جب مرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے مخاطب ہوتا ہے مال سے. ہاں بھئی بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا ہے بھئی، نہ سکون دیکھا، نہ پریشانی دیکھی. ہر وقت میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا، پریشان ہوتا رہا. بڑی مشکلوں سے میں نے تمہیں حاصل کیا. بتاؤ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، میرے لیے کیا کرو گے؟ مال کہتا ہے کہ جیسے ہی تم مرے گا میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. وہ آدمی اس کو کوستا ہے کہ بھئی تو کیسا آدمی ہے کہ تیرے لیے میں نے جناب کتنے پاپڑ بیلے ہیں، تیرے لیے میں نے جناب کتنی کھجل خواری کی ہے. آج میرے اوپر برا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر جانے لگا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو اس طرح اس مزاج کا ہے تو میں تجھے کبھی حاصل نہ کرتا. مال کہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اس مزاج کا، تجھے آج پتہ چلا ہے. جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی میں جناب تیری ملکیت سے نکل جاؤں گا، تیرے ورثاء کی طرح منتقل ہو جاؤں گا. یہ پہلی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، اور اس کی بے وفائی یہ ہے، اور اس کی جفا کشی یہ ہے کہ جس کے لیے وہ ساری زندگی جناب
صاف کپڑے نہیں پہنے، صاف ٹوپی نہیں پہنے، کبھی خوشبو نہیں لگایا ہے بھائی کہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو جناب بینکوں میں رکھا، تجوریوں میں رکھا، تالوں میں رکھا، اس کے لیے جناب لڑائیاں کی، اس کے لیے جناب دنگے کیے، فساد کیے، ساری چیزیں کی، اس کی حفاظت کی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ مرتے وقت وہ کہتے ہیں جیسے تیری آنکھیں بند ہوں گی میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور تو کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ مال۔ علامہ اقبال جو تھے نا جی، علامہ اقبال، انہوں نے مال کے بارے میں اپنے شعروں کے اندر منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے، وہ زمین پر لڑ رہے تھے، زمین پر، ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس زمین سے پوچھا کہ بتاؤ تو کس کی ہے؟ تو وہ زمین کہتے ہیں کہ یہ دونوں بے وقوف ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میری ہیں، اس نے بھی مر کر میرے اندر آنا ہے، اس نے بھی مر کر میرے اندر آنا ہے، اور یہ زمین اسی طرح پڑی رہے گی، یہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے۔ آج دیکھو نا جی، 2 مرلے مکان کے لیے، 3 مرلے مکان کے لیے جناب وراثت کے مال کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں بھائی۔ وہ میرے پاس کتنی دیر رہے گا بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد میں نے بھی مر جانا ہے، وہ پڑی کی پڑی رہے گی۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، کتنے لوگ اس دنیا میں چلے گئے، اس زمین میں کوئی فرق پڑا ہے بھائی؟ قیامت کے دن جب یہ زمین بنائی گئی تھی تب بھی اتنی تھی، قیامت کے دن بھی اتنی ہوگی، سارے مر جائیں گے، یہ زمین بھی یہیں پہ پڑے رہے گی، یہ مال اسباب یہیں پہ پڑے رہیں گے، یہ جناب یہ سارے مال و متاع یہیں پر پڑے رہیں گے۔ اور اس مال کی حالت یہ ہے کہ یہ مرتے وقت جناب اپنے اس مالک کو کہتی ہے کہ بھئی میں تیرا نہیں ہوں، جب تک تیری آنکھیں کھلی ہیں، تیرے رگوں کے اندر خون رواں ہے، تیرے جسم کے اندر روح موجود ہے، میں تیرے پاس ہوں، ہے بھئی، جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی میں نکل جاؤں گا۔ یہ ہے وہ پہلا دوست یا پہلا بھائی انسان کا، جس کے ساتھ ساری زندگی اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے عیال، اس کے بچوں کی طرف دیکھتا ہے بے بسی کے ساتھ، ہے بھئی، چھوٹا بیٹا کھڑا ہے، بڑا بیٹا کھڑا ہے، بیٹی کھڑی ہے، بیوی بھی جناب کھڑی ہے بھئی، بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ بچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھی میرے ساتھ کیا کرو گے، کتنا میرا ساتھ دو گے؟ بچے آگے سے کہتے ہیں کہ ابا جی جب تک آپ کی زندگی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ مر جائیں گے ہم جناب قبر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ آج ان اولادوں کے لیے جناب ہم حلال بھی کماتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں نا جی، ان کی خواہشات پورے کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، لوگوں کے جناب کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا جناب خون پسینہ چوس لیتے ہیں۔ اسی اولاد کی خاطر بیوی کے نخرے پورے کرنے ہیں، اولاد کے نخرے پورے کرنے، ضروریات پوری کرنی ہے، بھئی کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہی اولاد جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا جی، بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اولاد جناب اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ مر جائے، اس کے جناب کفن دفن کریں، جا کر اس کو دفنا کر آ جائیں، اس کے بعد جناب ہم مال کی طرف آ جائیں، اس کے مال کو تقسیم کریں اور جناب مزے کریں۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 1.5 سال تک اس کو یاد رکھتی ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے انسان کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی بے وفا ہے، یہ صرف اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، قبر میں اس کو دفنا کر جناب گورکن کو بھی پیسے دے دیتے ہیں، چلو ہفتہ وار پیسے بھی لگا لیتے ہیں، مہینے بھی ایک دفعہ پیسے دے دیتے ہیں، قبر کو سیدھا پترا کرے، ہیں بھئی۔ اس بات کی فکر نہیں ہوتی جو باپ اندر ہے اس کی کیا حالت ہے۔ بھئی دیکھو، قبر کے اوپر کی فکر نہ کیا کرو، قبر کے اندر کی فکر کرو۔ ہماری صورتحال یہ ہے نا کہ ہم مرتے بھی، جو شخص مرا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر روتے بھی اپنے مفاد کے لیے۔ باپ مر گیا میرا کیا بنے گا، ماں مر گئی میرا کیا بنے گا، بڑا بھائی مر گیا میرا کیا بنے گا۔ یہ نہیں سوچتے باپ مر گیا اس کی قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ اصل حقیقت تو یہ ہے بھائی، ماں مر گئی ہے اس کی قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی، میں مر جاؤں گا میری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی، اس چیز کی کوئی فکر نہیں۔ ورنہ بوڑھے آدمی مرتے ہیں کوئی نہیں روتا، بچے مر جاتے ہیں کوئی نہیں روتا، ہیں بھئی، کیوں نہیں روتے؟ مفادات نہیں ہے۔ جوان مر جائے روتے ہیں سارے، مفادات وابستہ تھے، ابھی بچوں کے مفادات تھے، بیوی کے مفادات تھے، ہیں بھئی۔ اب ہمارے لیے کما کے کون لے کر آئے گا، حلال کون لائے گا، حرام کون لائے گا، ضروریات کون پوری کرے گا، اخراجات اور ناز نخرے کون اٹھائے گا، ابھی اس باپ کے لیے نہیں روتے۔
یہ دنیا کی حقیقتیں یاد، دنیا بہت بے وفا چیز ہے. ہاں، یہ مرنے والے کو معاف نہیں کرتے تو زندہ کو کہاں معاف کریں گے بھائی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کسی کے ساتھ اچھے توقعات وابستہ نہ کیا کرو. ہاں، اچھے توقعات وابستہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے نا، جب اس کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے تو دل ٹوٹتا ہے. ہاں، انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس لیے کسی کے ساتھ اچھے توقعات وابستہ ہی نہ کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا اس کی طرف سے تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تمہارا دل نہیں ٹوٹے گا، پریشانی نہیں ہوگی، ذہن پہلے سے مطمئن ہوگا، دماغ پہلے سے تیار ہوگا کہ یہ ہونا تھا. ہاں، اس لیے بھائی مال حاصل کرو حلال طریقے سے تاکہ وہ مال آخرت میں کام آ جائے. اولاد کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو. ہاں، اولاد کی اگر اچھی تعلیم نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اولاد کو اگر اچھا کھانا نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، اولاد کے اگر اچھے کپڑے نہیں تو کوئی بات نہیں، حلال تو ہے نا. تھوڑی تعلیم دلوا دو، تھوڑے چھوٹے کپڑے پہنا دو، سستے کپڑے پہنا دو، سستے کھانا کھلا دو، لیکن حلال کھلاؤ. یہ اولاد کام نہیں آئے گی. ہاں، اولاد کی دینی تربیت کرو اگر اولاد سے کچھ کام لینا چاہتے ہو. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن 3 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے. ویسے تو اصول یہ ہے کہ اعمال نامہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے. ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی رفائی کام کیا ہو، اس کے رفائی کام سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو، اس کے مرنے کے بعد وہ کام چلتا ہے تو اس کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی نیک تربیت کی ہے، اسلامی تربیت کی ہے، دین کا علم اس کو سکھایا ہے، مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام اعمال ان کی اولاد کی وجہ سے چلتا رہتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے، عالم باعمل ہے، اس نے اپنے علم کو پھیلا دیا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اللہ کی مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جناب وہی جو دین پھیلایا ہے وہی لوگ جب دین کا کام کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کا اعمال نامہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ جناب وہ اولاد جس کی دینی تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں، یاد رکھیں وہ اولاد وبال ہے. وبال کیا ہے؟ وبال ہے. ہاں، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری چیز یہ ہے. اور تیسری چیز جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اعمال. اب انسان اعمال کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اعمال کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اوپر مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، تم میرے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ اعمال آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ قبر میں بھی آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ منکر نکیر کے سوال و جواب کا بھی سامنا کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جنت کی کھڑکی بھی کھلوا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں میدان محشر میں بھی آپ کو سایہ دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں پل صراط سے بھی آپ کو گزار دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو جنت میں بھی لے کر جائیں گے. یہ ہیں وہ اعمال جو ہونے چاہیے. لیکن اگر اعمال اچھے ہوں تب برے اعمال بھی ساتھ جائیں گے، لیکن وہ برے اعمال ہیں جا کر اس کو پھنسائیں گے. ہاں، جا کر اس کو پھنسائیں گے. اچھے اعمال جناب اس کے ساتھ جائیں گے اور اس کو کامیاب کر کے اس کو جنت تک لے کر جائیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں نا، ساری باتیں بتانے کا مقصد خلاصہ لب لباب یہ ہے. تقریر کا موضوع یہ ہے، آپ لوگ لیٹ آتے ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تقریر کا موضوع اور خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ بھائی انسان کی اصلاح دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام ہے. سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ انسان کی اصلاح ہے. انسان کی اصلاح ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج دیکھو نا ہماری نسل بگڑی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں استحکام تھا، امن و امان کی صورتحال تھی. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 کام ہوئے تھے جن کی وجہ سے ان کی دور خلافت کے اندر استحکام آیا تھا. وہ 2 کام کیا ہوئے تھے؟ ایک کام یہ ہوا تھا کہ سیرت سازی ہوئی تھی اور دوسرا کام قانون سازی ہوئی تھی. سیرت سازی کس کو کہتے ہیں؟ قانون سازی کس کو کہتے ہیں؟ سیرت سازی کہتے ہیں کہ اندر سے انقلاب آئے. انقلاب یاد رکھیں اندر سے آتا ہے، باہر سے کبھی بھی نہیں آتا. ملک کے اندر سے انقلاب آئے یا انسان کے اپنے جسم کے اندر سے انقلاب آئے، اس کو سیرت سازی کہتے ہیں. آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا گفتار اچھا ہو، حقوق العباد پورے ہوں، حقوق اللہ پورا ہو، معاشرت آپ کی اچھی ہو، بات چیت آپ کی اچھی ہو، لین دین آپ کے اچھے ہوں، معاملات آپ کے اچھے ہو، تجارت آپ کی اچھی ہو،
کاروبار آپ کے اچھے ہو، ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ سیرت سے ہے۔ آپ کی روحانیت ٹھیک ہو، سیرت آپ کی ٹھیک ہو، جب آپ کی سیرت ٹھیک ہوگی نا جی، آپ کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون سازی کی ضرورت پھر نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو نا ہمارے ملک کے اندر جناب کتنے ادارے ہیں، پولیس کا اپنا ادارہ ہے، فوج کا اپنا ادارہ ہے، ڈولفن کا اپنا ادارہ ہے، پیرا فورس کا اپنا ادارہ ہے، اور کون کون سے ہیں بھائی؟ ٹریفک پولیس کا اپنا ادارہ ہے، اور کون کون سے ہیں؟ سی ٹی ڈی کا اپنا، کتنے ادارے کام کر رہے ہیں نا جی۔ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ سیدھے نہیں ہیں، لوگ جناب سیدھے نہیں ہیں، اس لیے مجبوراً حکومت کو یہ سارے ادارے بنانے پڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ سیدھے کیوں نہیں ہیں، لوگ صحیح راستے پر کیوں نہیں چل رہے، جرائم کا ریشو زیادہ کیوں ہے، بد اخلاقیاں عروج پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیرت سازی نہیں کی گئی۔ بدقسمتی یہ ہے 75 سال سے جماعتیں حکومت کر رہے ہیں لیکن سیرت سازی کے اوپر زور نہیں دیا گیا۔ دیکھیں کتنے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، سکول ہیں، خانقاہیں ہیں، ابھی کتنے تعلیمی ادارے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ نوجوان نسل کی سیرت سازی کی جائے۔ یاد رکھیں، سڑکیں بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتا، بازار سجانے سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ اب اچھرا بازار میں چلے جائیں جناب، دکانیں پینٹ ہو گئی ہیں جناب، ریڈین نہیں آ گئی ہیں، فرش بھی جناب ٹائل لگ گئے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب بہت اچھا کام کیے۔ یہ بھی اچھا کام ہے لیکن اس سے سیرت سازی نہیں ہوتی نا، اس سے سیرت سازی نہیں ہوتی۔ کرپشن کرنے والا کرپشن سے کیوں نہیں رکتا ہے؟ سرکاری ملازم رشوت سے کیوں نہیں رکتا ہے؟ ریڑھی والا جناب دھوکہ دینے سے کیوں نہیں رکتا ہے؟ دودھ والا پانی ملاوٹ کرنے سے کیوں نہیں رکتا ہے؟ دکاندار جناب چھری چلانے سے کیوں نہیں رکتا ہے؟ ملاوٹ کرنے سے کیوں نہیں رکتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں رکتا ہے کہ سیرت سازی نہیں ہو رہی، ان کی تربیت نہیں ہو رہی، سیرت سازی نہیں ہو رہی۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، نوجوان نسل جو تھی اس کی سیرت سازی موجود تھی، اس کے اندر وہ کتنے با ادب تھے، مہمانوں کا پتہ تھا، بڑوں کا پتہ تھا، چھوٹوں کا پتہ تھا، رشتہ داروں کا پتہ تھا، اپنوں کا پتہ تھا، غیروں کا پتہ تھا، محلے داری کا پتہ تھا، حیا ان کی آنکھوں میں تھی۔ کیوں بھائی؟ سیرت سازی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ 75 سال سے اس قوم کی سیرت سازی نہیں ہوئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہماری جو نوجوان نسل جو 20 سے 25 اور 30 سال کے درمیان میں ہے جناب، وہ اپنے طاقت کے نشے میں اتنا مست ہے کہ ان کو نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بڑوں کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ مہمانوں کا پتہ، نہ عزیزوں کا پتہ، نہ اقربا کا پتہ، نہ پڑوسیوں کا پتہ، کسی کے حقوق کا پتہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ میں جوان ہوں، جدید زمانوں کے جدید تقاضے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ سیرت سازی نہیں ہوئی۔ آج ہمارے کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں، آپ کو انگلش کا لیکچر ملے گا، سائنس کا لیکچر ملے گا، بیولوجی کا لیکچر ملے گا، سوشل اسٹڈی کا لیکچر ملے گا، فزکس کا لیکچر ملے گا، ہے بھائی، ایون کہ گیمز آپ کو ملیں گے، لیکن اسلامی تربیت کا لیکچر آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اسلامی تربیت آپ نہیں دیں گے اسلامی قوم کے اندر، ہے بھائی، ان کی تربیت نہیں کریں گے تو بتائیں سیرت سازی کیسی ہوگی؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا، آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، وقت تھوڑا سا اوپر چلا گیا، کوئی اس طرح ہو رہا ہے تو کوئی اس طرح ہو رہا ہے تو کوئی اس طرح ہو رہا ہے، یہ حال ہے۔ کیوں جی حضرت جی؟ اب ہمارے بڑوں کا یہ حال ہے تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سیرت سازی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے اولاد کی اور اپنی نئی نسل کی سیرت سازی کریں نا، ہماری نئی نسل ہمارے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے کافی ہے، ترقی کے پہیے کو گھمانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم باہر تو پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم بھی دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں، باہر کے انویسٹرز پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے، ہم بھی انویسٹ کیوں نہیں کر رہے، کاروبار کیوں نہیں کر رہے، پاکستان کے امیر طبقہ جو ہے اپنا پیسہ باہر کے ملک میں کیوں لے کر جا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں بھائی، سیرت سازی نہیں ہو رہی، قانون سازی تو ہم دبا کر رہے ہیں، قانون سازیوں پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، لیکن اصل چیز جو سیرت سازی ہے وہ نہیں ہو رہی کہ میرا بچہ پیدائش سے لے کر جناب جوان ہونے تک کس نہج پر اس کو چلنا چاہیے، وہ کیسے اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے، اس چیز کے اوپر محنت نہیں ہو رہی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ بھائی ہمارا جو اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے ان کی خود سیرت سازی نہیں ہوئی، ان کے ذہن سازی خود نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی انسان کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری اور بنیادی چیز قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ آخرت ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیں عقیدہ آخرت گاڑی میں لگے ہوئے بریک کی طرح ہے، عقیدہ آخرت جو ہے درخت کے جڑ کی طرح ہے، عقیدہ آخرت جناب لگام کی طرح ہے، عقیدہ آخرت جناب انسان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر عقیدہ آخرت نہیں ہوگا تو انسان کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تمام باتوں پر منتفع ہو۔